بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے ایسا سیریس ایشو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو پولیس سے متعلق ہے، اور آپ اگر وہ سنیں گے تو آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یار ہم نے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کی، میں نے 37 سال گزارے، لیکن اس طرح کی حرکتیں جو اس وقت میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیکھ رہا ہوں، آپ یقین جانیں اتنی خوفناک ہیں کہ آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک کیس آیا تھا جی، یہ کینٹ ڈویژن کا کیس تھا، جس میں ایک بچے کو ایس ایچ او صاحب نے پکڑا۔ صبح ان کی ٹیم گئی اور صبح 3 بجے یا 4 بجے اس کے گھر سے گرفتار کیا۔ ہو سکتا ہے وہ بچہ کسی چیز میں ملوث ہو، یا ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن اس کو لا کے انہوں نے تھانے پہ رکھا، اور تھانے پہ رکھنے کے بعد وہ جو تفتیشی صاحب تھے طارق صاحب، انہوں نے اس دن شام کو جو ڈکیتی ہوتی ہے 8 بجے، اب آپ دیکھ لیں کہ وہ لڑکا صبح 4 بجے اس کو اس کے گھر سے گرفتار کیا جاتا ہے، اور شام کو جو 8 بجے ڈکیتی ہو رہی ہے اس میں اس کو چلان کر دیا انہوں نے۔ اور اوپر ظلم یہ ہے کہ وہ جو مدعی تھے اس ڈکیتی کے، وہ اس تھانے دار صاحب کے قریبی عزیز بتائے جاتے ہیں، اور انہوں نے اس کو شناخت پلیٹ پہ فوری بھیج دیا اور شناخت بھی کر لی گئی۔ اب دیکھ لیں کہ جی ڈکیتی ہو رہی ہے شام کو 8 بجے، اور صبح اس لڑکے کو گھر سے پکڑا گیا، وہ تھانے پہ موجود ہے، اور اس کو اس میں چلان کر دیا۔ اب میں نے اس پہ جب یہ کیس میرے پاس آیا، خاصی ایفرٹ کی، اور ہم نے بڑی محنت سے، اب یہ سیف سٹی ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ جی سیف سٹی جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ہے، پبلک کے لیے ہے، جہاں پورے لاہور میں انہوں نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور کہیں سے بھی کوئی فوٹیج لی جا سکتی ہے۔ اب اس کا طریقہ آپ دیکھیں لینے کا، سب سے پہلے ہم نے درخواست دی جی مجسٹریٹ صاحب کو کہ جی ہمیں سیف سٹی کی فوٹیج نکلوانی ہے، کیونکہ ہم بے گناہ ہیں اس میں، اور پکڑے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے جب گھر پہ ریڈ کیا، پولیس کی گاڑیاں وہاں آئی ہوں گی تو کسی نے دیکھا ہوگا، کیونکہ گواہوں کی تو بات کوئی مان ہی نہیں رہا تھا، اور وہ نکلوانے میں آپ یقین کریں کہ پسینے آ گئے جی۔ جو مجسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے پھر ایس ایچ او صاحب کو لکھ کے دے دیا کہ جی ایس ایچ او صاحب اس پہ وہ نکلوائیں۔ اب وہ خود تفتیشی کیسے نکلوا سکتا ہے جو خود اس میں ملزم ہے، جس نے غلط کام کیا؟ خیر جی، اس میں میں نے پھر انوالو کیا جی ایس پی جو آپریشن کینٹ ہیں سکھیرا صاحب، انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے پھر ایس ایچ او جو صاحب کا تھا اس کو کہا، اور پھر خوش قسمتی سے ایک نئے ایس ایچ او آ گئے، وہ بہت اچھے ایس ایچ او تھے، انہوں نے پھر اس میں ہماری خاصی مدد کی، اور ہم نے وہ فوٹیج نکلوا لی جس میں وہ لڑکا جو ہے اس کو صبح 4 بجے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب بیل آپ دیکھیں کہ نیچے سے مجسٹریٹ نے اس کی بیل خارج کر دی، اور پھر سیشن کورٹ نے بیل خارج کر دی، اور ہائی کورٹ سے ہم نے واپس لی بیل اس گراؤنڈ پہ کہ جی ہمارے پاس نئی ایویڈنس آئی ہے جو شناخت پلیٹ کی ہے۔ اب اس میں رولنگ ہے جی سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی کہ جس مقدمے میں شناخت پریڈ ہو جائے اس میں آپ ضمانت نہیں لے سکتے، اس کیس کو آپ ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ شناخت پریڈ ایک ظالم قسم کی ایویڈنس ہے۔ اگر کسی مقدمے میں شناخت پریڈ ہو جائے، یعنی ملزم کو پہچان لیا جائے، مدعی پہچان لے، تو وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اب اسی کو لے کے ایک اگلا میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ارسلان تیموری ایک ہے جی، وہ صحافی ہے، میری بھی اس سے ملاقات ہوئی، میرے آفس میں آیا تھا۔ اس کی اور کافی پرابلمز ہو سکتی ہیں، ان کی آپس میں صحافیوں کی بھی جو چپکلش چلتی رہتی ہے، ان کی باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب ارسلان تیموری جو ہے اس نے ایک خبر لگائی ایس پی CIA کے خلاف جی۔ اب ایس پی CIA جو ہیں وہ جلال میں آئے، اور انہوں نے ارسلان تیموری کو کسی طریقے سے اپنے دفتر میں، ان کے جو ایک انسپیکٹر صاحب ہیں، بابر صاحب، ظہیر بابر صاحب شاید نام ہے، انہوں نے بلوایا، اور بلوانے کے بعد ان کو بے تحاشا ان پہ تشدد کیا، اور ایک پچھلا 2021 کا جو مقدمہ پڑا ہوا ہے ڈکیتی کا، اس میں ان کی شناخت کرا دی، وہی شناخت پلیٹ والی میں جو بات پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس کو، کیونکہ شناخت پلیٹ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جی
ملزم آپ نے پکڑا فوری طور پہ آپ اس کو جوڈیشل بھجوا دیں گے، پھر مجسٹریٹ سے آپ آرڈرز لیں گے اور اس کی شناخت پریڈ کرا لیں گے جی۔ اب شناخت پریڈ کرانے سے پہلے یہ دکھا بھی دیا جاتا ہے، تصویر دکھا دی جاتی ہے کہ یہ ملزم ہے، اس کو شناخت۔ اب شناخت پریڈ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہم شکل جو ہے 5 7 8 لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ پہ، کھڑے کر دیے جاتے ہیں، جیل میں ہوتی ہے، مجسٹریٹ صاحب جاتے ہیں اور ان کی موجودگی میں جو مدعی ہوتا ہے یا گواہ ہوتے ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ جو نمبر 5 پہ ہے، نمبر 4 پہ ہے، یہ ہمارا ملزم ہے۔ اب ارسلان تیموری کی شناخت بھی ہو گئی۔ ارسلان تیموری نے ایک وہاں بیٹھ کے جیل سے خط بھی لکھا آئی جی صاحب کے نام، وزیر اعلیٰ کے نام، کہ جی مجھے کس طرح بے گناہ پھنسایا گیا کہ میں نے ایک خبر لگائی تھی کہ ایس پی CIA جو ہیں انہوں نے مبینہ طور پر ایک 11 لاکھ کی گن گفٹ میں لی جی۔ اور کل پھر مجھے پڑھ رہا تھا، اس پہ کوئی صحافی نہیں بولا، کسی نے بات نہیں کی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جی 28 تاریخ کو آج کے دن یعنی ہائی کورٹ نے بلا لیا، اس کی جو بیوی ہے ارسلان تیموری کی، اس نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہے۔ اب دیکھیں ہائی کورٹ اس میں کیا ڈیسیژن کرتی ہے، یا ارسلان تیموری خود معافیا مانگ لے گا ایس پی CIA سے اور ان کی ٹیم سے۔ کتنی بدقسمتی ہے ہماری اس ملک کی کہ ایک ایسا قانون جو بنایا گیا ملزمان کو سزا دینے کے لیے، اور اس میں پولیس والے، میرے ہی بھائی ہیں پولیس والے، اس میں اب انہوں نے یوز کر دیا اس کو بے گناہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور ان سے پیسے لینے کے لیے۔ اب ایس پی CIA میرے بھی بھائیوں جیسے ہیں، میں ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ پچھلی دفعہ میں نے ان پہ ایک کالم بھی لکھا تھا جس میں تھا کہ جی میں نے اس کو کہا تھا کہ جی یہ کرمنل انویسٹمنٹ ایجنسی ہے یہ CIA، یہ اس کا نام میں نے لکھا اور اس پہ وہ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے، انہوں نے مجھے فون پہ تھریٹ بھی کیا تھا، اور جس کے بارے میں میرا موڈ تھا کہ میں FIA میں جاؤں۔ پھر میں نے سوچا نہیں یار، اسی پولیس میں رہا ہوں تو بدنامی پھر بھی میری ہونی ہے کہ جی آپ تو بڑے تھے، آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ تو میری گزارش ہے یہ جو CIA سٹاف ہے ہمارا اور پولیس والوں سے، خدا را ہم نے بھی مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، اور مہربانی کر کے ایسے کام نہ کریں کہ آپ اپنے اس عمل سے آپ جو صحیح ملزم ہیں ان کو تو آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور بے گناہوں سے پیسے لینے کے لیے اور ان کو آپ شناخت کر کے بھیج دیتے ہیں، اور وہ پھر لاکھوں روپے دے کے اپنی جان چھڑاتے ہیں، کیونکہ پھر مدعی ان کے اپنے ہوتے ہیں جو شناخت کرتے ہیں۔ آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی ڈکیتیاں یہاں ٹریس ہوئی ہیں آپ جا کے دیکھ لیں، اس میں سے 75% ڈکیتیاں ان میں مدعی ان پولیس والے جو میرے بھائی ہیں ان کے عزیز و اقارب ہوں گے، ان کے نوکر ہوں گے، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو ان سے حصہ بھی لیتے ہیں اور باقی یہ لوگ رکھ لیتے ہیں۔ اور بھی بڑی کھلی بات میں کر رہا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو، IG صاحب اور یہ CCPO صاحب لاہور جو ہیں یہ اس کو منگوا کے دیکھ لیں۔ خالی پریس کانفرنس کرنے سے یہ معاملے حل نہیں ہوتے، ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، دندناتے پھرتے ہیں لوگ، اور اللہ سے ڈریں۔ میں تو بس یہی ریکویسٹ کروں گا تمام سے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں۔